کہتے ہیں محبت جب ہوتی ہے تو وہ سب کچھ بہا کر لے جاتی ہے، خوابوں سے لے کر سکون تک، سانسوں سے لے کر دل کی دھڑکن تک۔ اور اگر وہ محبت کسی ایسی آنکھوں والے ہرن سے ہو جائے جو جنگل کے حسن کا راز ہو، یا ایک ایسے انسان سے جو دنیا کے ظلم و ستم کے باوجود دل کا صاف ہو، تو یہ عشق کسی قید یا فاصلے کو نہیں مانتا۔ یہ کہانی ہے دو دلوں کی جو سب رکاوٹوں کے باوجود ایک دوسرے تک پہنچنے کے لیے دنیا کے ہر قانون اور رسم کو توڑ دیتے ہیں۔ اندھیری رات کی خاموشی میں بارش کی ٹپکتی بوندیں جنگل کے درختوں پر جل ترنگ بجا رہی تھیں۔ فضا میں مٹی کی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ جنگل کے گہرے حصے میں وہ کھڑا تھا، ایک جوان مضبوط جسم والا لڑکا جس کا نام عارف تھا۔ عارف ایک غریب گاؤں کا لڑکا تھا جسے قدرتی مناظر سے عشق تھا، لیکن آج کی رات وہ کسی منظر کے پیچھے نہیں آیا تھا۔ وہ جنگل کے ایک خاص حصے میں کھڑا تھا جہاں لوگ جانے سے ڈرتے تھے۔ گاؤں والے کہتے تھے اس جگہ روحوں کا سایہ ہے، مگر عارف کی نظریں خوف سے زیادہ تجسس میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ اسی لمحے اس کی نظر ایک حرکت پر پڑی۔ ٹمٹماتی روشنی میں ایک ہرن نمودار ہوا، مگر وہ عام ہرن نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں جیسے رات کے تاریک آسمان پر دو ستارے جھلک رہے ہوں۔ اس کے سفید جسم پر سنہری دھبے تھے جو بارش کی بوندوں میں موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ عارف کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ہرن نے اپنی گردن موڑی اور ایک پل کے لیے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ لمحہ جیسے وقت کو روک گیا۔ اگلے کئی دنوں تک عارف ہر رات اسی جگہ آنے لگا۔ اس نے جنگل کے خطرناک راستے یاد کر لیے تھے۔ گاؤں والے سمجھتے تھے کہ وہ پاگل ہو گیا ہے، لیکن عارف کے لیے وہ ہرن ایک خواب کی طرح تھا جسے وہ اپنی حقیقت بنانا چاہتا تھا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ ہرن اس کے قریب آیا۔ اس بار عارف نے کانپتے ہاتھ آگے بڑھائے اور حیران کن طور پر ہرن نے پیچھے ہٹنے کے بجائے اپنا سر جھکا دیا۔ عارف نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا تو ایک عجیب سی روشنی نے اس کے دل کو چھو لیا۔ ہرن کی آنکھوں میں انسانی جذبات کی جھلک تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو۔ عارف کو لگا وہ ہرن کی آنکھوں میں ایک لڑکی دیکھ رہا ہے، ایک لڑکی جس کا چہرہ معصومیت اور حسن کا پیکر تھا۔ اگلی رات ایک معجزہ ہوا۔ جب عارف جنگل میں آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ ہرن موجود نہیں تھا، بلکہ اس کی جگہ ایک حسین دوشیزہ کھڑی تھی۔ چاندنی میں اس کا سفید لباس چمک رہا تھا، اس کے لمبے بال اس کے کندھوں پر گرتے ہوئے بادلوں کی طرح لہرا رہے تھے۔ عارف کا سانس رک سا گیا۔ تم کون ہو؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ لڑکی نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ دی اور کہا، میں وہی ہوں جسے تم ہر رات دیکھنے آتے ہو۔ عارف کا دل دھڑکنے لگا، مگر تم تو ہرن تھی۔ لڑکی نے نظریں جھکا لیں۔ میں ایک انسان تھی، مگر ایک ظالم جادوگر نے مجھے اس صورت میں قید کر دیا۔ کوئی بھی مجھے اس قید سے آزاد نہیں کر سکتا تھا، سوائے اس کے جس کی سچی محبت ہو۔ عارف کی آنکھوں میں حیرت اور محبت کی روشنی بھر گئی۔ اس رات کے بعد دونوں کی ملاقاتیں ہونے لگیں۔ عارف دن بھر جنگل کے قریب رہنے لگا اور رات کو وہ دونوں چاندنی میں بیٹھ کر گھنٹوں باتیں کرتے۔ وہ لڑکی جس کا نام ہرن تھا اپنی زندگی کی کہانیاں سناتی۔ اس نے بتایا کہ وہ ایک بڑے رئیس خاندان سے تعلق رکھتی تھی
لیکن اپنی آزاد طبیعت اور محبت پر یقین رکھنے کی وجہ سے اپنے ہی خاندان کا نشانہ بنی۔ ایک جادوگر کے ذریعے اسے جنگل میں قید کروا دیا گیا تاکہ وہ دنیا سے کٹ جائے۔ عارف کے دل میں اس کے لیے محبت کی گہرائی بڑھتی گئی۔ وہ اس کے لمس کو محسوس کرتا، اس کی آنکھوں میں ڈوب جاتا اور اس کے لبوں پر وہ مسکراہٹ دیکھ کر اپنی ساری تھکن بھول جاتا۔ ان کی محبت نے جنگل کے درختوں کو بھی گواہ بنا دیا، مگر ان کی کہانی اتنی آسان نہ تھی۔ ہرن کا خاندان اپنی عزت کے نشے میں اندھا تھا۔ جب انہیں پتہ چلا کہ کوئی عام سا لڑکا ان کی بیٹی کو اس قید سے آزاد کر چکا ہے، وہ لوگ طوفان بن کر اس پر ٹوٹ پڑے۔ ایک رات عارف کو اس کے گھر سے اٹھا لیا گیا، اسے باندھ کر سخت مارا گیا۔ ہرن کو دوبارہ جنگل کے اس حصے میں لے جا کر قید کرنے کی کوشش کی گئی، مگر اس بار اس کے دل میں عارف کی محبت کی طاقت تھی۔ وہ چیخی، روئی، مگر اس کے آنسوؤں میں ایک عجب سی روشنی تھی۔ جنگل کے پرندے شور مچانے لگے، درختوں کی شاخیں لرزنے لگیں۔ ایسا لگا جیسے خود قدرت اس ظلم کے خلاف کھڑی ہو گئی ہو۔ عارف قید سے بھاگ نکلا۔ زخمی جسم کے ساتھ وہ سیدھا جنگل کی طرف دوڑا۔ اس کے ہاتھوں میں خنجر تھا، مگر دل میں صرف محبت۔ ہرن کو دیکھتے ہی اس نے اپنے خون میں بھیگے ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیے۔ میں تمہیں کسی قید میں واپس نہیں جانے دوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان دینی پڑے۔ ہرن کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ عارف، مجھے بچا لو۔ اس پل میں عارف کے وجود سے ایک ایسی روشنی پھوٹی جو اس کی محبت کی شدت تھی۔ جادوگر جو درختوں کے پیچھے چھپا تھا، عارف کی محبت کے سامنے بے بس ہو گیا۔ اس کی ساری طاقت ٹوٹ گئی اور ایک تیز چیخ کے ساتھ وہ زمین پر گر پڑا۔ جنگل کی فضا بدل گئی۔ ہرن کا جسم روشنی میں لپٹ گیا اور جب وہ روشنی ختم ہوئی تو وہ ہمیشہ کے لیے انسان بن چکی تھی۔ لیکن کہانی کا امتحان ختم نہیں ہوا۔ ہرن کے گھر والے اب بھی ان کی محبت کو قبول کرنے کو تیار نہ تھے۔ عارف کو قتل کرنے کے منصوبے بننے لگے۔ دونوں کو گاؤں چھوڑنا پڑا۔ وہ دنوں تک جنگلوں اور پہاڑوں میں چھپتے رہے، دریا پار کیے، بھوک اور پیاس برداشت کی۔ کبھی عارف اپنی زخمی حالت کے باوجود ہرن کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر چلتا، کبھی ہرن اپنے نرم ہاتھوں سے اس کے زخموں پر مرہم رکھتی۔ ان کی محبت ہر مشکل کے ساتھ مزید گہری ہوتی گئی۔ آخر کار وہ ایک ایسی وادی تک پہنچے جہاں کوئی انہیں نہ جانتا تھا۔ وہاں انہوں نے ایک چھوٹا سا گھر بنایا، ندی کے کنارے۔ ان کی محبت اس گھر کی دیواروں میں خوشبو کی طرح بس گئی۔ ہرن کی ہنسی جنگل کے پرندوں کی چہچہاہٹ کے ساتھ مل کر جادو پیدا کرتی۔ عارف کے بازوؤں کا حصار اس کے لیے دنیا کا سب سے محفوظ مقام تھا۔ کئی راتوں میں جب وہ دونوں ندی کنارے بیٹھتے، عارف اس کے گالوں پر ہاتھ رکھ کر کہتا، اگر محبت سچی ہو تو دنیا کی کوئی طاقت اسے توڑ نہیں سکتی۔ ہرن اس کی آنکھوں میں جھانک کر مسکرا دیتی۔ وقت گزرتا گیا۔ ہرن کے خاندان کو آخر کار احساس ہوا کہ محبت کے آگے ان کی ضد کچھ نہیں۔ برسوں بعد وہ اپنے والدین سے ملی، مگر اس بار وہ قید کی علامت نہیں بلکہ
آزادی کی پہچان تھی۔ اس کی ماں نے پہلی بار بیٹی کو گلے لگاتے ہوئے روتے ہوئے کہا، بیٹی، تم نے ہمیں سکھایا کہ عزت محبت کو توڑنے سے نہیں بلکہ اسے جیتنے سے بڑھتی ہے۔ عارف اور ہرن کی محبت اب ایک کہانی بن گئی تھی جسے گاؤں کے لوگ سناتے، جنگل کے پرندے گاتے اور ندی کی لہریں دہراتی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے جڑے رہے جیسے ہوا اور خوشبو، جیسے بارش اور زمین۔ ان کا پیار ان سب مشکلات کے باوجود قائم رہا اور دنیا کے لیے ایک مثال بن گیا۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جب عشق ہوتا ہے وہ ہر زخم کو مرہم میں بدل دیتا ہے، ہر اندھیرے کو روشنی میں اور ہر جدائی کو وصل کی خوشبو میں۔